السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 ربیع الاول کا جلوس برآمد ہو گیا ہے اور آج 8 ربیع الاول کو شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ قصر مصیف سے یہ جلوس برآمد ہوتا ہے اور کافی پرانا یہ تاریخی جلوس ہے اور اس جلوس کو چپ تعزیے کا جلوس بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جلوس اعضاء میں موجود ہیں وقار شبی زہرا جعفری۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس جلوس کی تاریخ کیا ہے اور اس جلوس کو چپ تعزیے کا جلوس کیوں کہا جاتا ہے۔ 1940 میں جس وقت انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھا، اس وقت 40ویں تک یعنی 40 تک ایام اعزاء ہوتے تھے اور 40 کے بعد جلوس ختم ہو جاتا تھا۔ 40 تک جلوس ہوتا تھا، ایام اعزاء ہوتے تھے اور اس کے بعد ایام اعزاء ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ 1940 میں ایک انگریز تھا، اس کی بیوی کو کسی نے مار دیا۔ اب جس نے مارا تھا اس کا نام احمد علی تھا اور نواب احمد علی خان جو اودھ کے نواب تھے، ان کو جو ہے انگریز گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کیونکہ یہ جو ہے ان کی انگریز دشمنی جو ہے وہ آیا ہے، تو ان لوگوں نے شاید جو ہے وہ یعنی نواب احمد علی خان جو انہوں نے میری بیوی کو قتل کیا، ان کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا اور ان پہ مقدمہ چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ 40 قریب آ گیا، 40 آنے لگا۔ اب مومنین پریشان ہے کہ کیا کریں، کس طرح سے 40 کا جلوس نکالیں، کیونکہ جو جلوس نکلتا تھا اس کے ساتھ ساتھ مراتب ہوا کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے ایران میں دیکھا ہے کہ نقارہ بجتا ہے، عراق میں نقارے بجتے ہیں، تو اسی طرح انڈیا اور پاکستان میں بھی پہلے نقارے بجا کرتے تھے 40 کے جلوس میں۔ اور جب جلوس نکلتا تھا بازار بند، کاروبار بند اور لوگوں کے کراش ہوتا تھا، نقارے بجتے تھے، سبیلیں لگ رہی ہیں جیسے آج کل لگتی سے بھی زیادہ کہیں بڑی مقدار میں، کیونکہ نوابین ہوا کرتے تھے اور بہت بڑی بڑی سبیلیں لگایا کرتے تھے اور دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ مومنین پریشان ہو گئے، کیا کریں، اب جلوس کس طرح نکالیں، وہ جو نقارے وغیرہ ہیں وہ کس طرح ہوں گے، جب کہ وہ نواب احمد علی خان جو ہے وہ گرفتار ہیں۔ تو 40 بالکل قریب آ رہا تھا۔ ایک دن پہلے وہ احمد خان جس نے انگریز کی بیوی کو قتل کیا تھا، وہ عدالت میں خود بخود پیش ہو گیا اور اس نے آ کر کہا کہ قتل جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کی آ کے گرفتاری دی تو نواب احمد علی خان کو انگریز گورنمنٹ نے چھوڑ دیا۔ جب ان کی رہائی ہوئی تو 40 بالکل سر پہ تھا، ایک یا 2 دن رہ گئے تھے۔ اب نواب احمد علی خان واپس تو آ گئے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ 40 کی تو پوری تیاری ہوتی ہے، 1-2 دن میں تو تیاری نہیں ہو سکتی، کئی مہینے لگتے اس کی تیاری میں، کئی دن لگتے، تو بہت پریشانی ہوئی کیا کرے۔ اور ان لوگوں نے جا کے 1-2 دن آگے بڑھانے کی درخواست کی پرمٹ میں، تو وہ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم ان دنوں میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو پھر مومنین کی جو کمیٹی تھی اس وقت کی وہ بیٹھی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب کیا کریں۔ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، تو ہم اس میں یہ جلوس نکال دیتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ یہ درخواست لے کر پہنچے انگریز گورنمنٹ کے پاس تو بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ 40 کا جلوس نہیں ہوگا، وہ نقارے نہیں ہوں گے، وہ سبیلیں نہیں ہوں گی، وہ رش نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اجازت تو دے رہے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ایک تو نقارے نہیں ہوں گے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نوحے وغیرہ اور جو ماتم داری، زنجیر زنی کچھ بھی نہیں ہوگی، بالکل خاموشی کے ساتھ، اور نہ کاروبار بند ہوگا۔ آپ لوگوں نے بالکل خاموشی کے ساتھ جلوس کو نکالنا ہے اور اختتام پذیر پہنچا رہے ہیں۔ مومنین خوش ہو گئے کہ پرمیشن مل گئی۔ تو اس طرح سے 1940 میں پہلی مرتبہ 8 ربیع الاول کو جلوس برآمد ہوا، اور چونکہ اس میں نقارے نہیں تھے، کوئی جس طرح لاؤڈ اسپیکر پہ لوہے پڑے جاتے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں چل رہا تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، بس خاموشی سے
ایک کارواں تھا جو رواں دواں تھا، جیسے آج آپ یہاں جلوس میں دیکھ رہے ہیں کہ جلوس جا رہے ہیں، علم جا رہے ہیں، تعزیے جا رہے ہیں اور سب خاموشی سے جا رہے ہیں. کوئی نقارہ نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی بہت تیز آواز نہیں ہے. بس سبیلیں بھی روڈ سائڈ لگی ہوئی ہیں اور کوئی اتنی بڑی سبیلیں نہیں ہیں جیسے کہ عاشور میں یا اربعین کے جلوس میں ہوتی ہے. تو کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خاموشی سے جلوس اٹھ رہا تھا، لہٰذا اسے کہا گیا چپ چپ. بالکل اسی طرح سے جلوس جو ہے وہ برآمد ہوا اور بالکل خاموشی تھی. نہ نقارے بج رہے تھے، نہ ماہی مراتب تھے، یعنی جو شاہی مراتب ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، کچھ بھی نہیں تھے. بالکل خاموشی کے ساتھ جلوس اٹھا، برآمد ہوا اور بس تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی جو ہے وہ نوحے پڑھتا تھا اور باقی اس کا جواب دیتے ہوئے چلے جاتے تھے. اس وجہ سے اس جلوس کو چپ تعزیہ کا نام دیا گیا. اور پھر اگلے سال یعنی جب نیکسٹ ایئر آیا تو پھر یہی ہوا کہ جب انگریز گورنمنٹ جو تھی انہوں نے کہا کہ اربعین کے دن آپ جلوس نہیں نکال سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہی آپ کی جو پرانی ڈیٹ ہے، جو نئی ڈیٹ ہے سوری، اسی میں آپ نے ماتمداری اور جلوس جو بھی نکالنا ہے وہ نکالنا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک فکس ڈیٹ بن گئی 8 ربیع الاول کی. اور شاید یہ قدرت کی طرف سے بھی تھا، اللہ کی طرف سے تھا کہ ایام ازا اربعین میں ختم نہ ہو بلکہ 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت کے دن ختم ہو، تاکہ جو ہے مومنین یکجا ہوں، جمع ہوں اور اپنے زمانے کے امام کو پرسہ پیش کریں. تو اس لیے اس جلوس کو 8 ربیع الاول کے جلوس کو چپ تعزیہ کا نام دیتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں اپنی جانب سے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو تعزیہ تھا، وہ تابوت جو تھا وہ 6 دن تک رکھا رہا، 3 دن تک رکھا رہا، یا ان کا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے کہ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بہت امام کے چاہنے والے موجود تھے، بہت شیعہ موجود تھے اور انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تابوت کو کاندھا دیا. نماز جنازہ کا لکھا ہوا ہے کہ بہت رش تھا، بہت لوگ تھے اور ان کے سب کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے جعفر، وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور یہی امام مہدی علیہ السلام کی امامت کی گواہی بھی تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہی میرے بعد امام ہوگا. تو جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بھائی جعفر آگے بڑھے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو اتنے میں امام مہدی علیہ السلام آگے آئے. انہوں نے کہا چچا یہ نماز پڑھانے کا میرا حق ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو وہ چچا ان کے پیچھے ہٹ گئے اور امام مہدی علیہ السلام نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی. اس طرح تمام شیعوں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو امام ہیں وہ 5 سال کے مہدی ہیں، ان کے بھائی یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی امام نہیں ہیں. تو یہ تاریخ تھی چپ تعزیہ کی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلوس چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، آگے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا کیونکہ اس میں تائید خدا شامل ہے، امام مہدی علیہ السلام کی تائید شامل ہے، ان کے بابا کی شہادت کا دن ہے. تو یہ غم کے دن انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جاری و ساری رہیں گے. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ تاج پوشی امام مہدی علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ سے بہت خوب ہمیں جو ہے وہ قاری شبیہ زہرا جعفری نے بہت ہی تفصیل سے اس جلوس اعزا کی تعریف کہ کتنا سال یہ پرانا جلوس ہے، اسے چپ تعزیہ کا جلوس کیوں کہا جاتا ہے، تمام تر ہمیں بتایا. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم جلوس کو اور تمام جوانوں کو اپنے حفظ ایمان میں لے اور جلوس کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے منزل کی جانب پہنچا دے. ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم. لہو سے کیا وہ بیٹے کہاں ہے کہ ماں نے جن کی